الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. رونق اسٹیج ہمارے معزز علماء کرام اور اس علاقے کے معبر عالم دین امت کے تعلق سے دعوت قرآن طرف رکھنے والی شخصیت ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دعوت برکات میں عالیہ اور محترم بزرگوں پیارے نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مجلس سنگ بنیاد مسجد ابوبکر صدیق اور مدرسہ دعوت الحق کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس مدرسے کو اللہ نے اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے اور بطور اسباب کے اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان پلاننگ کے اعتبار سے بہت کچھ پلاننگ بناتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن بزرگوں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، واقعی بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ صاحب جن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس علاقے میں جہاں اور بہت ساری مساجدیں ہیں، بہت ساری مدارسیں ہیں، اس میں اس طرف بھی کوئی ایک ایسی مسجد اور ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جو ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہو۔ اور مسجد اور مدرسے کے قیام کے تعلق سے جو انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین، اسلاف، بزرگان دین کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، جو پڑھن تھی، جو طلب تھی، اس کے مطابق یہ بھی مسجد اسی مشن کے تحت کام کرنے والی اور وہاں سے پھر کام ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت اور پھر مسجد کی تعمیر میں ہمارا کیا حصہ ہونا چاہیے، اس تعلق میں سے انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر علماء کی مختلف گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آپ علماء کے زبانی سنیں گے۔ مجھے مدرسے کے تعلق سے چند باتیں آپ سے کرنی ہے۔ میرے بزرگوں، میں بحیثیت مقرر وائز اور خطیب کے نہیں بلکہ ایک طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے چند باتیں بطور مذاکرے کے اپنے بزرگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ انشاءاللہ ایک ہی بات دیگر علماء کا خطاب ہوگا اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ خطیبانہ انداز میں سماعت فرمائیں گے۔ میں چند باتیں بطور مذاکرے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ملک کی جو حالات ہیں، کم و بیش ہم میں سے ہر کوئی اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ آج کے اس دور میں حالات پر بہت زیادہ تبصرہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ہر آدمی، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر کوئی حالات سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ میرے پیر و مرشد داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دعوت برکات میں عالیہ ایک نہیں کہ ایک موقع سے حضرت نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی جتنی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے مسائل اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری پریشانیاں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت نے ایک موقع سے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آسمان بھی، زمین بھی اور آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے درندے، چرندے، پرندے، یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہوائیں بھی، آگ بھی،
اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. حضرت فرمایا ہر 4 جانب سے حالات ماحول بہت اچھے دکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بلکہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے اہم وجہ اور بڑی وجہ یہ ہے جو ہم سب کے پیارے اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے. میرے بزرگوں ہم لوگ روز روز اپنے کابرین سے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے بہت ساری باتیں قرآنی آیات حدیث نبویہ کی روشنی میں سنتے رہتے ہیں، لیکن سن کر انسن بنا دیتے ہیں. بلکہ بس اوقات بعض لوگ تو یہاں تک کر بیٹھتے ہیں کہ ارے یہ مولوی کے کام ہی یہی ہے. معاف کیجئے گا یہ اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ واقعی ہم علماء کا، ہمارے ان کابرین کا، ہمارے ان بزرگوں کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کر اس علم پر خود بھی عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائے. یہ واقعی ہمارا کام ہے، ہمارے اکابرین کا کام ہے، ہمارے بزرگوں کا کام ہے، ہمارے علماء کا کام ہے، یہ ہمارے ائمہ کا کام ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ارے یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ورنہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں اور بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، ان میں سے 2 بڑی اہم ذمہ داری دی ہے. ایک ذمہ داری انفرادی طور پر دی ہے اور دوسری ذمہ داری اجتماعی طور پر دی ہے. اجتماعی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بحثیت ایمان والے کی ایک فرض سے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں جس کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں کیا سکتا ہے. اس کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت، ہم نے تم کو بہتر بنا کر بھیجا ہے. گویا کہ یہ امت مسلمہ جس کو اللہ نے بغیر مانگے ایمان جیسی دولت سے نوازا، قرآن جیسی دولت سے نوازا، اپنے ماننے والا بنایا، اپنے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا. وہ بغیر پلاننگ کی تو نہیں بنایا ہوگا، بغیر سوچے سمجھے تو نہیں بنایا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، میں نے تم کو بہترین امت بنایا ہے اور اخریت بہتر بنا کر بھیجا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. یہ ہم سب امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ جاہل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے تو وہ خیر امت کے سب میں شامل ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے ملنے جلنے سے، اپنی تجارت سے، اپنی شادی بیاہ سے، اپنے ہر ایک عمل سے وہ اسلام کا صحیح تعارف کرائے، قرآن کا صحیح تعارف کرائے، اللہ کا صحیح تعارف کرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرائے. یہ ہمارے اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اور دوسری ہماری انفرادی ذمہ داری ہے. انفرادی ذمہ داری ہونے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کی بھی فکر کرے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف یہ سوچتے رہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے ضلع کے اندر لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے صرف وہی راہ راست پہ آ جائیں. ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے، بلکہ معافی کے ساتھ یہ بات کہوں تو بری نہیں ہوگی، 100% سچ ہے کہ آج کے اس وقت میں ہر آدمی صرف دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. ہر آدمی دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کرتا ہے. بلکہ ہوٹلوں میں جب آپ بیٹھیں گے تو وہاں پر لوگ ایک کپ چائے پیتے اور گھنٹوں اپنے وقت کو ضائع کرتے. اور اس ضائع کرنے میں جہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ باتیں یہ ہوتی ہے کہ آج تو فلاں تو برباد ہو گیا، فلاں تو ہلاک ہو گیا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. یہ باتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا اللہ تعالیٰ بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے اپنے ماننے والے کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں